سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے، شدید زخمی ہو گئے، گولی لگی ہے ان کو، خدا خیر کرے، اور ہسپتال میں ICU میں داخل ہیں۔ اللہ بی بی فاطمہ کے صدقے میں ان کو شفا کریں۔ الہی آمین۔ اور جناب سید سجاد حسنین صاحب بھی بیمار ہیں، اور جو بھی بیمار ہیں خداوند عالم اس مجلس کے صدقے میں ان سب کو شفا کرنا۔ الہی آمین۔ درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ۔ درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، جس میں خداوند عالم نے قربہ کا ذکر کیا۔ قرآن میں کئی مرتبہ قربہ کا ذکر ہے۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا القربى فی القربہ، یہاں پر بھی قربہ کا ذکر ہے۔ اور وآت ذی القربى حقہ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اپنے قرابہ داروں کو ان کا حق دے دو، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور فدق جو ہے ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت جو ہے اہل سنت کے یہاں سے ہمارے پاس پہنچی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ حق جو ہے وہ حضرت زہرا کو دے دیا، خود دے دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے وراثت، وراثت الگ چیز ہوتی ہے۔ وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، بالکل صحیح، لیکن کسی کو مالک بنا دینا وہ الگ ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی وراثت کا مسئلہ پیدا نہ ہو تو آپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر سکتے ہیں، واقعی اپنے بچوں میں خود تقسیم کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ وراثت نہیں ہے، آپ کا مال ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کے لیے اس نے زحمت اٹھائی ہے، پوری زندگی گزاری ہے، جو مال اس کا بچ گیا ہے وہ انہی بچوں کے لیے ہے، وہی وارث انہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ چاہے آدمی کہ خود تقسیم کرے تو وہاں پر پھر اس کی بھی پابندی نہیں ہوتی کہ لڑکی کو کم ملے اور لڑکے کو زیادہ ملے۔ وراثت میں تو ہے لڑکی کو زیادہ ملے گا، ڈبل ملے گا، اور لڑکی کو آدھا مل جائے گا اس سے۔ لیکن اگر زندگی میں تقسیم کریں تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو، کس طریقے سے چاہیں تقسیم کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لڑکی کو لڑکے کو برابر برابر دیں وہ بھی صحیح ہے زندگی میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ہوگا، نہیں، زندگی میں ان کو مالک بنا دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت زہرا سے اگر سیکھنا ہے آج آپ کو، رسول خدا نے مالک بنا دیا ہے، وراثت نہیں ہے کہ مالک بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابھی لے لو، حضرت زہرا جو ہے وہ مالک ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کو مالک بنانا چاہیں تو آپ کے مرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سب مالک ہیں، پہلے سے مالک ہیں، ملکیت میں۔ مرنے کے بعد یہ وصیت نہیں کر سکتا۔ جو آدمی وصیت کرتا ہے وہ سب چیزوں کی وصیت ہو بھی نہیں سکتی، 1/3 کی وصیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہوتی۔ تو یہ وراثت نہیں تھی، ایک زمین تھی کہ جو بغیر جنگ کے ملی تھی۔ جنگ میں جو چیز مال غنیمت کے طور پر ملتی ہے اس کو ان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو، لیکن وہ چیز کی جو آپ کو کسی نے دی ہے
गिफ्ट दी है, वो आप बेटी को दे रहे हैं। फतेह खैबर के बाद यहूदी जो थे जो तस्लीम हो गए और उन्होंने खुद अपने मर्जी से रसूल खुदा को एक चीज़ दे दी, फिदक दे दिया। तो ये फिदक जो है उम्मत का नहीं है, ये फिदक जो है रसूल खुदा का है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी और का नहीं है, ये रसूल खुदा का है। रसूल खुदा जिसको चाहे देते हैं। क्या बात है। इसमें जो है उम्मत का कोई अमल दखल नहीं है, हम उम्मत के लिए नहीं है, रसूल खुदा का है, वो होते हैं जिसको चाहे दे। यहाँ पर बात अपने कराबतदारों को कुर्बा को देते हैं। सही कुर्बा फातिमा से बढ़ के कुर्बा क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस किस्सा में तो सारे रिश्ते जो हैं वो फातिमा की वजह से हैं। बेशक बेशक। फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। और शायद इस वजह से है कि औरत जो होती है उसके 3 रूप होते हैं, 3 हैसियतें। सुभान अल्लाह। सबसे पहले वो बेटी होती है, तो यहाँ पर बाप का जिक्र है, बूहा। और उसके बाद जो है बीवी होती है, तो यहाँ पर शौहर का जिक्र है नहीं। और उसके बाद जो है माँ होती है, तो यहाँ पर बेटों का जिक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर आप ये देखें कि फातिमा कौन है, किसकी बेटी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसकी बीवी है, और किसकी माँ है। क्या बात है, क्या फजीलत है, क्या फजीलत है। सुभान अल्लाह। अगर आप इस लिहाज से देखेंगे तो पता ये चला कि रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं है, फातिमा के रिश्तेदार अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कराबत जो है, ये कराबत या तो फातिमा के लिए है या फातिमा की औलाद के लिए। बेशक बेशक बेशक। ये जो कहा गया कि वहाँ पर जो है यतीम और असीर, आप आगे जाके उस आयत में देखें, ये फातिमा की नस्ल से कोई ऐसा होगा तो उसको ये सब चीज़ें मिलेंगी। उस वक्त लोगों का ये एक सियासी चाल थी कि अली को जो है बिल्कुल मोहताज बना दिया जाए, अहले बैत को बिल्कुल। ज़कात तो है नहीं अहले बैत के लिए, खून भी उनके लिए खत्म कर दिया, खून का चैप्टर ही नहीं है। माले गनीमत पे खून है, और माले गनीमत सादात जो है बैठे रहेंगे कि कभी जंग होगी तो माले गनीमत मिलेगा। तो गनीमत पर वो खून खत्म। इसी तरीके से फिदक जो है छीन लिया ताकि इनके पास कुछ ना हो, लोग इनके पास ना जाएं, लोग इनके पैसे की वजह से इनके पास नहीं जा रहे, इनके कमाल की वजह से उनके पास। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके इल्म की वजह से उनके पास। हकीकत सारे कमालात को जमा करें तो वो अहले बैत बने, हकीकत है। और सारी बुराइयों को जमा करें तो उनके दुश्मन बन जाए। बेशक क्या बात है। तो आप देखें कि ये पैगंबर इस्लाम ने जब उनको मिला ये, तो पैगंबर इस्लाम ने वो हजरत ज़हरा को दे दिया। हजरत ज़हरा मालिक है, बेशक बेशक। और पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में मालिक थी, उस पर उनके जो कारिंदे थे वो काम करते थे, और बड़ी जगह थी, कोई ऐसा नहीं कि चंद दरख्तों का मसला था। लेकिन हजरत ज़हरा ने, याद रखिएगा कि वो फकत फिदक के लिए नहीं गई थी, वो फिदक के लिए नहीं गई। इब्न अबुल हदीद जो शायर हैं नहजुल बलागा के सुन्नी हैं, उन्होंने अपने उस्ताद से पूछा कि क्या हजरत ज़हरा जो है, फातिमा जो है, वो हक पे नहीं थी, सच नहीं कह रही थी कि मेरा हक ही है। कहा नहीं, पता था, उनको भी पता था कि ये हक पे हैं, लेकिन हक दिया क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा अगर हक दे देते तो फातिमा खिलाफत के लिए भी आ जाती। असल पॉलिसी ये थी। और यही
فدق جو غصب کیا گیا امام باقر علیہ السلام کے اموی خلفاء میں ہیں جتنے بھی، ان میں ایک جو ہے وہ ایک نیک آدمی بھی گزرا اور وہ ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جو ہے یہ فدق امام باقر کو دے دیا اور کہتا مجھے یقین ہے کہ فاطمہ راضی ہو تو خود راضی ہو جائے گا۔ فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، میں فاطمہ کو راضی کر رہا ہوں، فاطمہ کا حق جو ہے فاطمہ کی اولاد کو دے رہا ہوں۔ اور جب ہارون رشید نے چاہا کہ فدق جو ہے وہ امام محمد شیخ کاظم علیہ السلام کو دے دیا، اس نے سوال کیا اور امام نے اسی طریقے سے جواب بھی دے دیا۔ اس نے سوال کیا آپ فدق کی حد بتائیں، حدود بتائیں، فدق ہے کیا؟ آپ کہتے تھے وہ مدینے سے باہر وہ ایک جگہ ہے، باغ ہے، نہیں کہا ہے یہ؟ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ فدق سے مراد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان تو وہ ہے کہ جو دل کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جیسا سوال ہے امام جانتے کہ چاہ کیا رہا ہے، کون سا جواب چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، کہا کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہ کہنا چاہ رہے کہ میں اچھا ہوں کیونکہ اس گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں اس وجہ سے اچھا نہیں ہوں کہ اس گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس گھر میں نہ بھی پیدا ہوتا تو پھر بھی رضا یہ اسی طرح یہی ہوتا۔ ایسا سمجھ رہے کہ میں بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو کیا کہا میں نے؟ نہیں اس سے پہلے علی رضا علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل آپ لوگ جو ہے اتنی جلدی بھول جاتے ہیں، بھولنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ حدود کیا ہے، آپ سمجھ گئے کہ پوچھنا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک حد جو ہے وہ عدن ہے، یمن ہے، دوسری حد جو ہے وہ سمرقند ہے، سبحان اللہ، ازبکستان ہے، تیسری حد جو ہے افریقہ ہے، چوتھی حد جو ہے وہ حد جو ہے دریائے روم ہے۔ تو وہ تو سوچنے لگا کہ یہ حد کس چیز کی حد بتا رہے ہیں، یہ حکومت کی حد بتا رہے ہیں یا فدق کی حد بتا رہے ہیں؟ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو یاد رکھیں فدق کا مسئلہ نہیں ہے۔ بی بی نے ان کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، کیا بات ہے، جو رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ اس قابل ہے نہیں کہ جو رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ رسول اگر فاطمہ آواز بلند نہ کریں علی کے لیے، ولایت کے لیے آواز بلند نہ کریں، اور کس طریقے سے گئیں۔ حضرت زہرا جب جا رہی تھی بہت بڑی چادر تھی جو اوڑھی ہوئی تھی، پیروں میں آ رہی تھی، اور اس طریقے سے چل رہی تھی جیسے رسول خدا چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، فاطمہ کی چال میں چلنے کا انداز بھی ہوئی، سبحان اللہ، حالانکہ کربلا میں جو ہے مؤذن تھا، اذان دیتا، لیکن صبح عاشور علی اکبر سے اذان دلوائی۔ کوئی ہے جو رسول کا زمانہ دیکھا ہو جس میں یہ ہم شکل نبی، ہم شکل پیغمبر، دیکھو تو آ کون رہا ہے، فاطمہ آ رہی ہے، لیکن کس طریقے سے آ رہی ہے جیسے نبی آتے ہیں، لیکن کہاں آ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز تو یہ میراث نہیں تھی،
لیکن بیوی نے میراث کے بارے میں آیتیں پڑھی. وہاں پر اگر آپ دیکھیں وقت نکال کے آدمی مطالعہ کرے اور ایک شرح تو لکھی گئی ہے یہاں پر وہ خاتون مولوی ایسی امروہہ میں کہ جنہوں نے وہ شرح لکھی معصومہ شیرازی صاحبہ بہت قابل اور لائق خاتون ہیں. انہوں نے وہ شرح لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے خواتین جو ہیں ان کو بیچاری کو کھانا پکانے سے فرصت نہیں ہے. ان کا موضوع جو ہے کھانا ہے یا لباس ہے. ان کا موضوع سیاست نہیں ہے. لیکن اگر بیوی کی چاہنے والی ہو تو بیوی کے خطبے کا تو مطالعہ کریں. وہ سیاسی خطبہ ہے, استدلال ہے وہاں پر. بیوی اپنا مقدمہ جو ہے خود لڑ رہی ہے. کتنی آیتیں پڑھ رہی وراثت کے بارے میں. وراثت تو ہے بھی نہیں, لیکن وہ جو حدیث سنا رہا ہے وہ وراثت کی سنا رہا ہے. اور علامہ طالب جوہری نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب رسول نے کہا کہ لکھ دو تو کہنے لگے کہ کتاب کافی ہے. اور جب بی بی نے کتاب سنائی تو وہ حدیث سنانے لگے. اہل بیت کے دشمنوں میں لعنت. رسول حدیث بھی ایسی کہ جو کہیں نہیں ہے. حدیث ہو اور فاطمہ کو نہ پتا ہو. حدیث ایسی ہے کہ جو ایسی حدیث کہ جو قرآن کے مطابق نہ ہو دیوار پہ دے مارو. حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے کہ وہ حدیث کہ جو قرآن کے خلاف ہے. بی بی نے وہ آیتیں پڑھی کہ حدیث جو ہے تمہارے قرآن کے خلاف ہے. کہہ رہے ہم گروہ ہیں انبیاء, میں نے رسول خدا سے سنا, گروہ ہیں انبیاء, نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے آیت پڑھی سورہ نمل کی, اور بھی آیتیں پڑھی. میں تو ایک آیت کا حوالہ دے ورث سلیمان و داؤد. سلیمان وارث بنے داؤد کے. یہ کون سی وراثت ہے؟ علم کی وراثت ہے. بیٹے کی وراثت جو ہے اگر عالم ہوگا باپ تو کس بیٹے کو وہ علم وراثت میں ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے باپ عالم ہو, بیٹا جو ہے جاہل ہو, مل جائے وراثت میں علم. نبوت وراثت میں ملتی ہے نہیں. ہو سکتا ہے باپ جو ہے نبی ہے, بیٹا جو ہے نبی نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں. امامت میں بھی آپ دیکھ لیں, امام حسن کوئی باپ بیٹے ہیں کیا؟ بات میں تو ہے, لیکن امام حسن کی نسل میں تو امامت بھی نہیں ہے. لیکن کسی اور طریقے سے ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع کو بیان کروں گا. تو یہ وراثت نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو وراثت کی بات کی ہے تو بی بی نے پھر بی بی وراثت کی ہے. اگر تم وراثت کی بات کرتے ہو تو میں تنہا وارث ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی یہ باتیں کہ بیٹی کو میراث نہیں ملتی تھی. کہ تم پھر وہی زمانہ جاہلیت کو, اس زمانے کو دہرانا چاہ رہا ہو کہ بیٹی کو میراث سے جو ہے محروم کر دو. میں تنہا وارث ہوں, میں وارث ہوں. سبحان اللہ سبحان. یعنی اگر ویسے تو مالک ہیں وہ. اور مولا امیر المومنین نے سوال کیا خلیفہ سے کہ اگر کوئی مالک ہو اور اس کے قبضے میں کوئی چیز ہو اور کوئی دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے, بتاؤ گواہ کس سے مانگو گے؟ اور آپ نے بلکہ اس طریقے سے سوال کیا کہ اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے اور میں دعویٰ کروں, مولا امیر المومنین فرمایا کہ اگر میں دعویٰ کروں تو بتاؤ گواہ کس سے مانگو گے؟ خط آپ سے. میں گواہ جو ہے آپ سے مانگوں گا کیونکہ مدعی آپ ہیں. تو پھر فرمایا پھر زہرا سے مدعی, زہرا مدعی تھوڑی تھی, زہرا مالک تھی. گواہ کس بات کے؟ مدعی کے لیے ہے, مدعی پیش کرے گواہ, لیکن جو مالک ہے وہی گواہ پیش کرے. یہ کون سا ہوا ہے؟ بہرحال بس آپ کی زحمت کو میں ختم کیا. امام صادق علیہ السلام کا ایک جاننے والا تھا,
نہیں آ رہا, کئی دن ہو گئے نظر نہیں آیا. کہاں ہو, نظر نہیں آ رہے آج کل تم. کہنے مولا میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. کہا بیٹی کی ولادت ہوئی, یہ بتا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے فاطمہ نام رکھا ہے. امام نے فاطمہ سنا اور سر کو جھکا دیا. اور فاطمہ مارنا نہیں فاطمہ, آپ کو تماشا نہ مارا. میں پوچھوں والا کس کا تماشا یاد آ گیا. بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. ہائے مولا, بی بی جو ہے دروازے کے پیچھے کھڑی ہے, اور جو ظالم آیا تو کھڑی ہوئی بی بی کو ایسے دبانا مارا ہائے مولا. اگر آج فاطمہ کو تماشا نہ لگتے, سکینہ کو بھی کوئی تماشا نہ لگتا. سکینہ کو ایسا تماشا مارا کہ بی بی جو ہے بے ہوش ہو گئی. بچی بے بچی جو ہے بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش میں آئی کہا ممی میری چادر, میری چادر کہاں گئی. ہائے مولا, بیٹی میرے سر پہ بھی چادر نہیں. قیامت کے دن جب بی بی آئے گی اولادی جدا کرے گا. اے بیٹا آنکھوں کو جھکا, فاطمہ آ رہی ہے, فاطمہ علی بلا رہی ہے. فاطمہ جب آئی رسول اکرم خدا کہہ گیا علی فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے آئی ہو, یہ بتاؤ کہ شفاعت کے لیے لائے کیا ہو. فرمایا کہ میرے پاس شفاعت کے لیے بال کے دو کٹے ہوئے مولا. لے کر آئی فاطمہ عباس کو اپنا بیٹا کہتی تھی. کسی ذاکر کے خواب میں آئی, اے ذاکر میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا. کہا بی بی میں مصائب پڑھتا ہوں, میں آپ کے بیٹے حسین کے. کہا نہیں میرے بیٹے عباس کے مصیبت. کہا بی بی کون سی مصیبت سننا چاہتی ہے. کہا جب کوئی گھوڑے سے گرتا اور جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا گرتے گرتے گرا. الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین, الہی آمین.